جسم کے اندر قید ہوتی ہے تو اس وقت جسم کے اوپر مادیت کی وجہ سے روح کو اللہ کا قرب حاصل اتنا خاص حاصل نہیں ہوتا. وہ روح کی پرواز کے اندر کمی ہوتی ہے, شان کے اندر کمی ہوتی ہے. لیکن فرمایا جب روح اس جسم کے پنجرے سے آزاد ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر زیادہ مقبول ہو جاتی ہے, اس کی شان بڑھ جاتی ہے, اس کے تصرف کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. پھر وہ جہاں پر چاہتی ہے آتی بھی ہے, جاتی بھی ہے. علامہ ابن قیم کے اس ارشاد سے, اس قول سے مجھے یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ جب جسم کے اندر روح موجود ہو تو شان کے اندر کمی ہوتی ہے, قرب کے اندر کمی ہوتی ہے. اللہ کا قرب اس طرح میسر نہیں ہوتا. عام شخص کو, ولی کو اتنا قرب نہیں ہوتا جو مرنے کے بعد ہوتا ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر کمی کرنے والے, دیکھ ایک لمحے کے لیے سوچ تو صحیح, حضور کی روح جسم کے اندر موجود ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں روح جسم میں ہو درجے میں کمی ہوتی ہے, قرب کے اندر کمی ہوتی ہے. ایک لمحے کے لیے سوچ, حضور کی روح جسم کے اندر ہے, حضور کی شان کا عالم یہ ہے, حضور مصلی پہ کھڑے ہو, حضور کے تصرف کا عالم یہ ہے, حضور ہاتھ اٹھائے تو جنت کے اندر چلا جاتا ہے, حضور ہاتھ اٹھائے تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. حضور کا تصرف دیکھ, حضور ہاتھ اٹھائے غروب سورج واپس پلٹ آتا ہے. حضور کی شان دیکھ کہ آنے واحد کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی رفتوں کو رونجتے ہوئے رب کے لامکان کے اندر جلوہ فرما ہو جاتے ہیں. کعبہ قوسین او ادنا کی رفتوں کے اوپر جو ہے وہ فائد ہو جاتے ہیں. علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب الروح کے اندر موت کے بعد حشر تک روح کا مقام کہاں پر ہوتا ہے اس کے متعلق 16 اقوال جمع کیے ہیں, جن کے اندر سے چند ایک میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. سب سے پہلے علامہ موصوف نے ایک قول کو نقل کیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد جسم اور روح کا کوئی تعلق نہیں رہتا. جیسے علم ایک صفت ہے جسم کی, تو جسم جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کی صفت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جسم بھی ایک صفت ہے, تو جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد جو ہے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. علامہ موصوف نے یہ لکھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کا جسم اور روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے, جسم فنا ہو جاتا ہے. آپ یہ لکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ایسا کہنا غلط ہے. اس کی تردید کرتے ہوئے آیا کریمہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب انسان مر جاتا ہے, روح نکل جاتی ہے, جسم جدا ہو جاتا ہے, جسم قبر کے اندر موجود ہے, روح نکل گئی تو جو سعید روحیں ہوتی ہیں, علامہ ابن قیم کہتے ہیں رب ان کو مخاطب ہو کر کہتا ہے اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی, رب تجھ سے راضی ہے. اس روح کو رب حکم دیتا ہے کہ فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں شامل ہو جا, وادخلی جنتی, اور میری جنت کے اندر آ جا. اگر روح فنا ہو جائے, جسم کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے, تو کہتے ہیں بتاؤ پھر رب خطاب کس کو کر رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے, جسم فنا ہو جاتا ہے, وہ فرمایا کہ وہ غلط کہتے ہیں. اور پھر دوسرا قول علامہ ابن قیم نے بیان کیا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ مومنین کی ارواح برزخ کے اندر رہتی ہیں اور جدھر چاہتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں. برزخ کیا ہے؟ دو چیزوں کے درمیان حائل پردہ ہے.
یعنی برزخ سے مراد دنیا اور آخرت کے درمیان پردہ ہے، یہ روحیں وہاں پر رہتی ہیں۔ تیسرا قول کہ مومنین کی ارواح جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب رہتی ہیں اور کفار کی ارواح جو ہیں آپ کے بائیں جانب رہتی ہیں۔ چوتھا قول یہ کہ مرنے کے بعد انسان کی روح جو وہاں پر چلے جاتی ہے جہاں پیدا ہونے سے پہلے موجود ہوتی ہے۔ اور پانچواں قول یہ ہے کہ مومنین کی ارواح اللہ رب العزت کے پاس چلے جاتی ہیں۔ اور فرمایا چھٹا یہ قول ہے کہ مرنے والے کی روح جو ہوتی ہے اس کے مزار کے اوپر رہتی ہے۔ اور فرمایا ساتواں قول یہ ہے کہ اہل ایمان کی روحیں اگر کوئی گناہ کبیرہ یا قرض نہ دینا ہو، اس کے درمیان حائل رکاوٹ نہ ہو، تو وہ مومنین کی ارواح جنت کے اندر چلے جاتی ہیں، وہ جنت میں چلے جاتی ہیں۔ اور جب کوئی شخص اس کے روضے پر، اس کی قبر پر سلام کرنے کے لیے آتا ہے تو روح اس کا سلام سنتی بھی ہے، جواب بھی دیتی ہے۔ اور اس کے اوپر علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ کوئی یہ شبہ کرے، شک کرے کہ روح آنے واحد کے اندر جنت میں بھی ہو اور قبر پہ آنے والے کی پاس اس کے سوال کو سن بھی لے، جواب بھی دے دے، اس کو پہچان بھی لے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ سراسر دھوکے کے اندر ہیں، اس لیے کہ وہ روح اور جسم کا مقام ایک سمجھتے ہیں۔ روح کا مقام اور ہوتا ہے، جسم کا مقام اور ہوتا ہے۔ فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ جب معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر بھی موجود ہیں، اور بیت المقدس میں گئے نماز پڑھنے کے لیے تو وہاں پر بھی موجود ہیں۔ جب حضور وہاں سے چلے چھٹے آسمان کے اوپر جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی موجود تھے۔ یہ کس طرح سے ممکن تھا؟ یہ اسی طرح سے ممکن ہے کہ روح کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے، جہاں چاہتی ہے وہاں پر سیر کرتی ہے۔ اور فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں جبریل امین علیہ السلام ایک لمحے میں آسمان پر ہوتے ہیں اور اسی لمحے دوسرے لمحے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہاتھ باندھے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ فرمایا یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ روح جو ہوتی ہے اللہ نے اس کو شان بخشی ہے کہ وہ آنے واحد میں جنت میں بھی ہوتی ہے، اور جب کوئی اس کے روزے پر آ جائے تو آنے والے کو پہچانتی بھی ہے، سوال سنتی بھی ہے، جواب بھی دیتی ہے۔ اور پھر آگے علامہ ابن قیم نے کہا یہ سعید روحیں ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے یہ شان بخشی ہے کہ وہ ان حقائق کو تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی علامہ ابن قیم کے مطابق سمائے موتا پر یقین رکھنے والے، ایمان رکھنے والوں کی روحیں جو ہیں وہ نیک روحیں ہوتی ہیں جو ان کو مانتی ہیں۔ اور پھر آپ مفصل گفتگو کرتے ہوئے اس بات سے پردہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں روح اور جسم سے۔ فرمایا کہ جب روح جسم کے اندر قید ہوتی ہے تو اس وقت جسم کے اوپر مادیت کی وجہ سے روح کو اللہ کا قرب حاصل اتنا خاص حاصل نہیں ہوتا، وہ روح کی پرواز کے اندر کمی ہوتی ہے، شان کے اندر کمی ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا جب روح اس جسم کے پنجرے سے آزاد ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر زیادہ مقبول ہو جاتی ہے، اس کی شان بڑھ جاتی ہے، اس کے تصرف کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، پھر وہ جہاں پر چاہتی ہے آتی بھی ہے، جاتی بھی ہے۔ علامہ ابن قیم کے اس ارشاد سے، اس قول سے مجھے یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ جب جسم کے اندر روح موجود ہو تو شان کے اندر کمی ہوتی ہے، قرب کے اندر کمی ہوتی ہے، اللہ کا قرب اس طرح میسر نہیں ہوتا، عام شخص کو، ولی کو اتنا قرب نہیں ہوتا جو مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر کمی کرنے والے دیکھ ایک لمحے کے
کے لیے سوچ تو صحیح، حضور کی روح جسم کے اندر موجود ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں روح جسم میں ہو درجے میں کمی ہوتی ہے، کروں کے اندر کمی ہوتی ہے، ایک لمحے کے لیے سوچ حضور کی روح جسم کے اندر ہے، حضور کی شان کا عالم یہ ہے، حضور مصلی پہ کھڑے ہو، حضور کے تصرف کا عالم یہ ہے، حضور ہاتھ اٹھائے تو جنت کے اندر چلا جاتا ہے، حضور ہاتھ اٹھائے تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، حضور کا تصرف دیکھ، حضور ہاتھ اٹھائے غروب سورج واپس پلٹ آتا ہے، حضور کی شان دیکھ کہ آنے واحد کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی رفتوں کو رونجتے ہوئے رب کے لامکان کے اندر جلوہ فرما ہو جاتے ہیں، کعبہ قوسین او ادنا کی رفتوں کے اوپر جو ہیں وہ فائد ہو جاتے ہیں۔ یہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حالت میں ہے کہ جب روح جسم کے اندر موجود ہے، تو جب روح جسم سے نکل گئی ہوگی تو تصور کر سکتے ہیں کہ پھر حضور کے مرتبہ اور مقام کا عالم کیا ہوگا، حضور کی شان کیا ہو گئی ہوگی، حضور کی روح کا تصرف کیا ہوگا۔ اسی لیے علامہ ابن قیم نے آگے خود لکھا، کہا کہ جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، تو کہتے ہیں ہم نے یہ سنا ہے کہ بہت سے لشکر اسلام کے جب وہ مغلوب ہونے والے تھے تو وہاں کے سپہ سالاروں کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب کے اندر تشریف لاتے ہیں، ایک جانب صدیق اکبر ہے، ایک جانب عمر فاروق موجود ہے، اور آنے واحد کے اندر وہ مسلمان جو شکست کھانے کے اوپر موجود تھے، شکست کے دانے پر موجود تھے، حضور کی تشریف آوری کی مدد سے، آپ کے آنے کی وجہ سے، آپ کی جلوہ فرما ہونے کی وجہ سے وہ شکست فتح کے اندر بدل جاتی ہے۔ یہ لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ ابن قیم لکھ رہے ہیں کہ جب حضور کو جب آ جائیں خواب کے اندر تو یہ مرتبہ اور مقام مل جاتا ہے کہ ہاری ہوئی جنگیں مسلمان جیت چکے ہیں۔ تو میں نے کہا ذرا سوچ تو صحیح، جب بندہ لاہور کی مسجد جامعہ فاروقیہ کے اندر بیٹھ کر حضور گریہ زاری کر کے حضور کی طرف توجہ کر کے، کوئی رحمت للعالمین مسجد میں گریہ زاری کر کے، کوئی دمشق کی مسجد میں گریہ زاری کر کے، کوئی فلسطین کی مسجد میں روضہ رسول کی طرف آنکھیں نم کر کے حضور کو پکارتا ہوگا تو حضور کی روح کس طرح اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتی ہوگی، کتنی جلدی سے پہنچ جاتی ہوگی، حضور کی تصرف کا عالم کیا ہوگا۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو پھر اس روح کے تصرف کا ادراک کرنا ہماری عقل کے بس میں نہیں ہے، ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پھر اس روح سے کیا کیا کام سرزد ہوتے ہیں۔ یہ لکھنے والے علامہ ابن قیم ہیں جنہوں نے اپنی کتاب الروح کے اندر اس فلسفے اور اس بحث کو جو ہے وہ لکھا، اور علامہ ابن قیم کے اس وضاحت سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے جو آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بہت سے لوگوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی تکلیف ہے۔ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ پڑھتی، اس کا نام عائشہ، مجھے کہنے لگی کہ ہمارے رشتے دار ہیں، تو انہوں نے مجھ سے آگے کہا تم اپنا نام بدل لو، اپنا نام بدلو، کیوں کہ تمہارا نام عائشہ ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا علی المرتضیٰ کے مقابلے میں آئی تھی، اس وجہ سے تم اپنا نام بدل لو۔ میں نے کہا تکلیف عائشہ سے نہیں ہے، تکلیف تمہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نہیں ہے، بلکہ عائشہ کی رگوں میں بہنے والے صدیقی خون سے ہے، وہ صدیق اکبر کی ذات سے تمہیں مسئلہ ہے۔ ارے تم تصور کر سکتے ہو کہ کتنا پاکیزہ خون ہے، کتنا پاکیزہ جسم ہے کہ وہ جسم مصطفیٰ کے جسم سے مس ہو رہا ہے اور رب کا قرآن نزول ہو رہا ہے۔
ارے قرآن کا نزول عائشہ کے بستر پر ہو رہا ہے، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے عائشہ کے نام سے، اصل میں تکلیف تمہیں صدیق اکبر کے نام سے ہے۔ ارے تم تصور کر سکتے ہو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر، کہ آپ کی پاک دامنی کا مسئلہ آئے تو خود خدا قرآن میں آیات نازل فرما دیتا ہے، ان کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان کرتا ہے۔ تو علامہ ابن قیم کے اس ارشاد سے کہ حضور کے ساتھ صدیق اکبر بھی آتے ہیں، عمر فاروق بھی آتے ہیں، ایک گروہ کی تردید یہ ہو گئی جو کہتے ہیں کہ حضور صدیق اکبر سے ناراض تھے یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض اس لیے کہ انہوں نے مولا علی کا حق مارا۔ یہ ناجائز تہمت لگانے والوں کی تردید بھی یہاں سے ہو گئی، اور پھر اگر انہوں نے مارا تھا حق معاذ اللہ تو علی المرتضیٰ نے پھر کیوں حق نہیں مانگا تھا؟ یہ الگ بحث ہے، انشاءاللہ کبھی کریں گے۔ علامہ ابن قیم علیہ رحمہ نے آپ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ان تمام اقوال میں سے آپ کا رجحان کس طرف ہے، آپ کس طرف مائل ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ارواح کی شان کے اندر ارواح جتنی بھی ہیں ان کا مرتبہ مقام یکساں نہیں ہے، لیکن میرا رجحان اسی طرف ہے جس طرف احادیث آتی ہیں کہ جب بندہ کسی مرنے والے کی قبر پہ جاتا ہے تو صاحب قبر کو سوال کرتا ہے، وہ سوال سنتا بھی ہے، سلام کہتا ہے تو اس کا جواب بھی دیا کرتا ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ وہ آنے واحد کے اندر وہ روح اگر جنت میں ہو تو جنت سے نکل کر اپنے روزے پر حاضر ہو جایا کرتی ہے۔ پھر آپ علامہ ابن قیم نے سماع موتیٰ کے اوپر احادیث کو جمع فرمایا، اور جمع فرما کر آپ نے حدیث لکھی۔ امام بخاری، امام مسلم، ابن شیبہ کے اندر، طبرانی کے اندر، ابو حبان کے اندر، حاکم نے اور بہقی نے روایت کیا ہے، الفاظ مختلف ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار اسے قبر کے اندر دفنا دیتے ہیں، جب دفنا کر واپس جانے لگتے ہیں تو وہ مردہ قبر کے اندر اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں کی جوتیوں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ بھئی مرنے والا یہاں پر حدیث میں یہ نہیں کہ نیک ہو تو سنے گا، فرمایا جو بھی مر جائے تو ان کی قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ جب عام مردہ سنتا ہے تو داتا علی اجویری کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، خواجہ اجمیری کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، ارے مصطفیٰ کی سماعت کا عالم پھر کیا ہوگا۔ عام امتی جب سن سکتا ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے تو صاحب مزار کو بڑا سرور آتا ہے، بڑا سکون ہوتا ہے، بڑی راحت ہوتی ہے، اور جب وہ سلام کہتا ہے تو اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے جاننے والے کی قبر پہ آتا ہے تو وہ قبر صاحب مزار اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اسے پہچانتا بھی ہے، اور اگر صاحب مزار سے اس کی جان پہچان نہ ہو تو جب وہ سلام کہتا ہے تو صاحب مزار جواب ضرور دیا کرتا ہے۔ اس کے بعد علامہ ابن قیم نے اپنی پوری گفتگو کا خلاصہ جو ہے وہ دیا کہ کہا کہ تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص صاحب مزار کی حاضر ہوتا ہے تو صاحب مزار کو آنے والے کا علم بھی ہوتا ہے، اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اس کو سمجھتا بھی ہے۔ میں نے کہا جب عام آدمی کی قبر پر کوئی جائے تو قبر والا پہچانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے، تو مصطفیٰ کے روزے کو شرک قرار دینے والوں توجہ کرو، جب عاشق رسول حضور کے مزار پر حاضر ہوتا ہوگا، حضور کی روح
کو کتنا تسکین ملتی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس عاشق کی گریہ زاری اور اس کی روح کو تسکین دینے کے لیے پھر پردے ہٹا کر اپنا جلوہ بھی کروا دیا کرتے ہیں۔ یہ علامہ ابن قیم کی باتوں سے یہ چیز اخذ ہوتی ہے۔ پھر آگے علامہ عثمانی نے فتح الملہم کے اندر، شارح صحیح مسلم کے اندر آپ نے سماع موتیٰ کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، علامہ محمد قاسم ننوتوی اہل دیوبند کا بڑا نام ہے، ان کے حوالے سے لکھا کہ فرماتے ہیں کہ افعال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک افعال عادتیہ ہوتے ہیں اور ایک افعال غیر عادتیہ ہوتے ہیں۔ افعال عادتیہ کیا ہے؟ ایک شخص نے بندوق لی، فائر کیا، دوسرا بندہ مر گیا، یہ عادتاً ہے کہ اس کے اندر اسباب کا ہونا پایا جاتا ہے، علت پائی جاتی ہے کہ جب تک وہ فائر نہیں کرے گا دوسرا بندہ مرتا نہیں، شہید نہیں ہوتا۔ فرمایا دوسرا افعال غیر عادتیہ ہے جس کے اندر سبب اور علت نہ بھی ہو تو وہ کام ہوتا ہے۔ فرمایا کیسے؟ کہ حضور نے کنکریاں پکڑی اور کفار کے لشکر کی طرف پھینک دی، جتنا لشکر تھا تمام کو شکست ہو گئی۔ جب حضور نے کنکریاں اٹھا کر لشکر کی طرف پھینکی تو رب نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، حضور یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی بلکہ خدا نے پھینکی ہیں۔ فرمایا افعال عادتیہ ہو تو کام کرنے والے کی طرف نسبت ہوتی ہے، اور افعال غیر عادتیہ ہو تو پھر کام کرنے والے کی طرف نسبت نہیں کی جاتی، رب کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح جب بندہ کسی مرنے والے کی قبر پر جاتا ہے اور جا کر بات کرتا ہے، سلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو آواز جو ہے اس نے جانا ہے روشنی ہوا کے ساتھ۔ مرنے والا تو منو مٹی کے انبار کے نیچے دفن ہے، وہاں تو آواز جا نہیں سکتی۔ تو جب جا کر وہ سلام کہتا ہے، تو جب سلام کہتا ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر آیا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمَعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ کہ آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے یہ کہاں کہا کہ میں نہیں سنا سکتا؟ فرمایا کہ تم نہیں سنا سکتے، کہ تمہارا سنانا علت کے اوپر ہے، اسباب کا ہونا ضروری ہے، لیکن میری ذات کے لیے کوئی علت عائل نہیں، کوئی سبب نہیں، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ بس پتہ یہ چلا کہ جب بندہ مٹی کے نیچے ہوتا ہے وہاں پر ہوا تو نہیں آ سکتی، لیکن جب جا کر سلام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا سلام خود پہنچا دیا کرتا ہے۔ یہاں پر جو علت اور انکار کیا جا رہا ہے وہ جناب جو ہے وہ سامنے والے ظاہر کے اوپر ہے کہ تم نہیں سنا سکتے، رب تو ضرور سنا سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح علامہ سید انور شاہ صاحب فیض الباری کی شرح کے اندر متعدد احادیث نقل کر کے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ حضور سماع موتیٰ جو ہے وہ جائز ہے، اور مردے مرنے کے بعد مردہ سنتا بھی ہے کلام کو اور جواب بھی دیتا ہے۔ اکابر علماء دیوبند ان کے اقوال اور تصریحات کو میں نے آپ کے سامنے نقل کر دیا، بیان کر دیا۔ اب میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو ان اکابرین کو مان کر اپنے مسلک کی بنیاد رکھی ہے۔ ارے تم آج کسی ولی کے مزار پر جانا شرک قرار دیتے ہو، اور تمہارے جتنا بھی مذہب ہے، مسلک ہے، اس کی بنیاد علامہ ابن قیم ہے، علامہ ابن تیمیہ ہے اور دیگر اکابرین ہے۔ ارے ان کا فتویٰ تو یہ ہے کہ مزار کے اوپر جب صاحب مزار کو کوئی ملنے آتا ہے تو وہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ ہمارے اوپر شرک کے فتوے لگانے والوں ذرا اپنا رخ علامہ ابن قیم کی طرف تو کر کے دیکھو، علامہ ابن تیمیہ کی طرف تو کر کے دیکھو۔ تمہارا جتنا بھی مسلک ہے وہ ریت کے
महल की तरह जमीन पर आ जाएगा। इसलिए हक को छुपाया नहीं जा सकता। हक को छुपाओ नहीं, बयान करो, जो हक है उसको बयान करो। इसलिए उलमा औलिया के मज़ारात पर जाना भी फायदा देता है, और वहां पर जाकर दुआ करना अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, वो भी जरूर फायदा देता है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मुर्दे नहीं सुन सकते। इसके ऊपर अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिसीन हुए, आपने इसका फरमाया कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जिस हदीस से इस बात को लिया है वो हदीस सहाबा से मरवी है। और कौन से सहाबा? जो जंगे बदर के अंदर शामिल थे। और आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद जंगे बदर के अंदर शामिल नहीं थी, लिहाजा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कौल को नहीं माना जाएगा, सहाबा के कौल को देखा जाएगा। और फिर हजरत अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से, और ये भी याद रखे कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने इस कौल से रुजू भी कर लिया था। और आपने ये हदीस भी बयान की कि जब कोई बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई की कब्र पर जाता है, जियारत के लिए उसके पास बैठता है, तो साहिब मज़ार को बड़ी तस्कीन होती है, राहत होती है। और जब तक वो वहां पर बैठा रहता है साहिब मज़ार सुकून और इत्मीनान महसूस करता है। फिर आप आगे अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मामूल था कि जब कभी अपने सरताज की याद सताती थी तो हुजूर के रोजे पर हाजिर हो जाया करती थी। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वफात पा गए। जब वफात पा गए तो बिला झिझक आम रूटीन में जैसे चाहती चले जाया करती थी, वहां पर जाती, बैठती, सलाम करती। लेकिन जब आपके इज़्न से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार भी वहां पर बन गया। अब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के रोजे पर हाजिर होती हैं सलाम करने के लिए, तो बड़ा इत्मीनान करती हैं, निकाब ओढ़ती हैं, चादर को अच्छी तरह लपेटती हैं और लपेट कर फिर हुजूर के रोजे पर हाजिर होती हैं। किसी ने पूछा, अम्मा हाजिरी तो पहले भी देती थी, सलाम तो पहले भी करती थी, अब क्या बात है? अब पहले इत्मीनान नहीं होता था, अब बड़ा इत्मीनान करके आती हैं। फरमाती हैं पहले इत्मीनान इसलिए नहीं करती थी कि एक मज़ार मेरे सरताज का था, तो सरताज से कैसा पर्दा, मेरे शोहर हैं उनसे कैसा पर्दा, और दूसरा मज़ार बना सिद्दीक़ अकबर का, वो मेरे बाबा हैं, तो मैं अपने बाबा से कैसा पर्दा कर सकती हूँ। अब इधर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए हैं, वो मेरे लिए गैर महरम हैं, गैर महरम से पर्दा जायज है। अगर साहबे मज़ार न सुनता होता, ना देखता होता, तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर्दा क्यों करती? आपका पर्दा करना ये बतलाता है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये एकान था, यकीन था कि जब साहिब मज़ार के रोजे पर हाजिरी दी जाती है तो साहिब मज़ार देखता भी है, सुनता भी है, और सुनकर आने वाले के सवाल का जवाब भी दिया करता है। इसलिए आयशा सिद्दीक़ा तैयबा तहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं, जब कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के ऊपर आया करती थी तो वहां पर आकर जो है वो बड़ा एहतमाम किया करती थी पर्दे का, और पर्दे के अंदर रहकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू फरमाया करती थी। तो मैं बात को अगर ख़त्म करूं और खलासा बयान करूं तो खलासा कलाम ये है कि मज़ार के ऊपर जाना भी जायज़ है, और जाकर वहां पर जो हम दुआ करते हैं, दुआ हम साहिब मज़ार से नहीं करते, हम वहां पर भी जाकर दुआ रब से ही करते हैं, दुआ रब से ही करते हैं। जैसे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा मरियम सलामुल्लाह अलैहा को, जब देखे अनवा व अक़साम के फल, देखे कि अल्लाह की रहमत इनके ऊपर बरी है, अल्लाह के अनवार तजल्लियात बरी हैं इनके ऊपर, अल्लाह का फजल बरा है, तो फौरी से देखा, पूछा बेटी ये फल कहाँ से आते हैं? तो हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा कहने लगी उसी रब से जिसकी मैं इबादत करती हूँ।
وہ جنتی پھل تھے، گرمیاں ہیں تو سردیوں کے پھل، سردیاں ہیں تو گرمیوں کے پھل۔ جب یہ دیکھے، اللہ کی رحمت اور فضل کو دیکھا، حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں محراب میں چلے گئے، جا کر جائے نماز بچھائی، 2 رکعت نوافل ادا کیے، اور نوافل ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، باری تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ عطا فرما۔ نبی ہیں، دعائیں اور بھی کی ہوں گی، اللہ نے اور دعاؤں کو نہیں ادھر نقل کیا، نہ اس کا نقشہ کھینچا، خاص یہ دعا اور اس اللہ عمل کو پورا نقشہ کھینچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب بتلانا چاہتا ہے کہ عام بندو، جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہو تو جہاں میری رحمت زیادہ برس رہی ہو، جہاں میرا فضل ہو، وہاں پر چلے جایا کرو، تو اس صاحب مزار کے توسل سے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا کروں گا۔ اس لیے مزارات پر جانا بھی جائز، وہاں جا کر اللہ کے حضور دعا کرنا بھی جائز ہے، احادیث سے ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر کبھی پھر گفتگو کریں گے کہ کس طرح سے جائز ہیں، دلائل کیا ہیں۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقیقی معنی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت اور صحابہ سے محبت اور حضور سے عشق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔